السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرۃ هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، تقویٰ اختیار کرنا اور اپنے آپ کو غصے سے بچانا، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر تقوی کا ذکر کیا کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اب ہر موقع پر آدمی اگر رزق کی شکایت کر رہا ہو، اپنی زندگی میں کچھ پریشانی سے اسے محسوس ہو رہی ہو، وہاں بھی اللہ نے توجہ دلائی: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تم یہاں بھی تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں بے حساب رزق دے گا۔ اب جہاں بھی کچھ پریشانی سے محسوس ہو رہی ہو، اگر تقوی کا دامن ہم مضبوط پکڑ لیں، اللہ اس تقوی کی برکت سے اس پریشانی کا حل نکال کر دکھا دیں گے۔ اب ہم خطبے میں آیتیں پڑھتے ہیں نکاح کے وقت: یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ان آیتوں میں اگر بظاہر دیکھا جائے تو نکاح سے ان آیتوں کا کوئی جوڑ اور تعلق نہیں، مگر یہاں اللہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ اس نکاح کا مقصد بھی یہی کہ تم متقی بن جاؤ۔ آدمی کو تقوی کی بہت زیادہ دعوتیں دی گئی ہیں۔ آدمی جب متقی ہو جائے گا، اس کے اندر خود اخلاص آ جائے گا۔ جب اخلاص آئے گا تو پھر آدمی کو دین کا کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت مرتبہ سن کر ہیں، پڑھ کر ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر خود فرمایا: احسن القصص، قصوں میں بہتر قصہ۔ جسے اللہ سب سے بہتر قصہ بیان فرمائے تو وہ معمولی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان کی کامیابی کا راز اللہ نے آخر میں صرف 2 باتوں میں ارشاد فرما دیا: انہ من یتقی ویصبر۔ 2 باتیں ہیں کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا۔ تو حالات آتے ہیں،
اب دنیا ہے، دنیا کے اندر دو چیزوں سے آدمی کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی حالات سے دوچار ہوتا ہے، کبھی گھر والوں کی طرف سے پریشانی، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے پریشانی، کبھی ساتھ میں کام کرنے والوں کی طرف سے پریشانی، کبھی کاروبار کی پریشانی، کبھی کچھ پریشانی۔ یہ دنیا ہے تو پریشانی ضرور آتی ہے۔ تو ان پریشانیوں کے اندر سب سے جو بڑی اہم چیز ہے وہ اہم چیز صبر ہے۔ اگر صبر نہیں ہوگا تو صبر نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی بن نہیں سکتا، اس کے ایمان میں مضبوطی نہیں آ سکتی۔ اور دوسرا گناہوں کا راستہ، گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب غور سے سنیں ساتھی کہ آدمی کے اندر جب تقویٰ بھی آ جائے، گناہ سے مطلب چاہے شراب کا گناہ ہو یا بدنگاہی کا گناہ ہو، کچھ بھی گناہ ہو، اپنے آپ کو بچائیں تو بہترین تقویٰ پرہیزگاری اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ محسنین کا لفظ کس واسطے استعمال ہو رہا ہے؟ یصبر یتقی کے واسطے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ بھی نیکوکار، اور جو صبر کرتے ہیں یہ بھی بڑے نیکوکار ہیں۔ گویا اگر کسی کے اندر صبر آ جائے تو گویا اس کے نیک ہونے کی یہ بہت ہی بڑی علامت ہے۔ آدمی میں اگر صبر آ گیا تو نیک بننے میں اس کے لیے زیادہ دیر نہیں لگ سکتی۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر لوگوں کی طرف سے ایذا رسانیاں تمہاری طرف آ رہی ہوں، یعنی لوگوں کی کڑوی کڑوی باتیں تم سن رہے ہو اور سن کر اس پر تم برداشت کا اظہار کر رہے ہو اور دل سے برداشت کر کے آگے بڑھ رہے ہو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے کرامت جاری فرما دیں گے۔ بس یہاں حضرت نے نماز روزے کا ذکر نہیں فرمایا، حضرت نے فرمایا برداشت سیکھ لو۔ یہ برداشت بزدلی نہیں ہے، یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس برداشت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کام دین کے اللہ والوں سے لیے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو تبلیغ کے مجدد ہیں، یہ حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ جو فضائل اعمال لکھ کر ہیں، ان کے چچا تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ ایک آدمی کو کوئی کام دیے، وہ آدمی نے کام میں کچھ بگاڑ سا پن پیدا کر دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے ہم ایک کو کام دیتے مگر وہ کام میں کچھ اونچ نیچ کر دیتے، ایسا ہی ہوا۔ حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ کو ایک دم بہت زیادہ غصہ آ گیا، ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے کتنی بار تجھے ڈانٹے اور کتنی بار تجھے معاف کریں۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ بازو بیٹھے تھے، فوراً اپنے بھتیجے حضرت زکریہ کے کان میں آ کر کہا کہ بھتیجے اللہ کے پاس تو اپنے آپ کو پیش کر کر کتنے بار معافی چاہتا ہے، اتنا زیادہ اس کو معاف کر دے، اللہ تجھے بھی معاف کر دیں گے۔ حضرت زکریہ نے فوراً معاف کر دیا۔ تو ساتھیوں، یہ معاف کرنا کوئی بزدلی نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین، حضرت حسین کے بیٹے، پھر ان کا نام علی تھا۔ یہی حضرت علی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی باندی سے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں، تم وضو کا پانی میرے ہاتھوں میں ڈالو۔ اور جو وضو کرانے کا مٹکا تھا وہ مٹی کا تھا۔ پہلے دور کے اندر مٹی کے مٹکے آیا کرتے تھے، اس مٹی کے مٹکے سے باندی پانی ڈال رہی تھی اور حضرت علی رحمت اللہ علیہ جھک کر وضو کر رہے تھے۔ اچانک اس مٹی کا مٹکا چھوٹا باندی کے ہاتھ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت علی رحمت اللہ علیہ کے سر پر آ کر گر گیا۔
جو ہی سر پر گرا سر سے خون جاری ہو گیا۔ اب آقا تھے، ادھر باندی تھی۔ اللہ نے ہمارے نبی کی برکت سے باندیوں کا اور غلاموں کا دور ختم کر دیا، ورنہ مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر جیسی ترکاری جیسی چیزیں بکتی ہیں، ایسے انسانوں کی غلام کی شکل میں، باندیوں کی شکل میں بکری خرید و فروخت ہوتی تھی۔ مگر میرے نبی کی برکت کہ نبی جب دنیا کے اندر تشریف لائے، نبوت سے سرفراز ہوئے، تھوڑی غلطی ہوئی قسم کھا کر توڑ دیے، باندی غلام آزاد کرو، تھوڑی غلطی ہوئی باندی غلام آزاد کرو، نبی کا حکم۔ اور نبی کا مقصد یہ تھا کہ یہ غلاموں کا، باندیوں کا دور ختم ہو جائے، اس واسطے اللہ کے نبی نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو غرض باندی نے سر پر مٹکا ڈالا تو سر سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت علی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور غصے سے ڈانٹنے کے قریب ہوئے۔ باندھی تھی مگر قرآن کی حافظہ تھی، فوراً کہا والکاظمین الغیظ، اللہ والے غصہ نہیں کرتے، غصے کو چھوڑ دیتے۔ حضرت علی رحمت اللہ علیہ فوراً خاموش ہو گئے۔ پھر کہا والعافین عن الناس، اللہ والے معاف کر دیتے لوگوں کو، فوراً کہا میں جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ پھر آگے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ فوراً علی رحمہ اللہ نے فرمایا اب میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب یہ موقع جب ہمیں غصہ آیا ہو، کسی مسئلے میں بیان سننا آسان ہے، میرا کہنا آسان ہے، مگر کوئی اوپر کی پوزیشن میں ہو اور اس کے ہاتھ کے نیچے والے کچھ گڑبڑ کر دیں، تب جو غصہ آتا ہے، اس وقت میں، اس عمل کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام بہت بڑا ہتھیار والی چیز کا ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے کہ کسی کو کچھ مقام مل گیا، بس اپنے ہاتھ کے نیچے والوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے جس کی کوئی حد نہیں۔ آفس میں بیٹھے ٹن بجایا، باہر سے کام والے ہاتھ کے نیچے والے نہ آئے، فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع، تم رہنا ہو تو رہو، نہیں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ معاف فرمائے، درد دل سے کہنا پڑتا ہے۔ بڑی بڑی آفیسیں دیکھنے کا موقع اللہ نے دیا اپنے طرف سے اتنی کم عمر میں، اللہ کا شکریہ۔ مگر وہاں کے بڑے بڑے آفیسروں کا جو رویہ اپنے ہاتھ کے نیچے والوں کے ساتھ تھا، اللہ حفاظت فرمائے، ایسی بڑائی سے ہی اللہ حفاظت فرما دے۔ میں نے اپنے استاد محترم حضرت معاذ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، حکیم الملت اشرف علی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، 2 سال تک محتمم کی کرسی سنبھالی، مگر حضرت نے اپنے سے بڑے عمر کے جو اساتذہ تھے ان کا اتنا زیادہ ہمارے مدرسے کے اندر ادب کیا کہ اگر کبھی تنخواہ دینے کا موقع آتا تو چھوٹے اساتذہ کو اپنے پاس بلاتے، محبت سے تنخواہ دیتے۔ 30 سے زائد اساتذہ تھے، مگر 4 اساتذہ ایسے تھے جو عمر میں بڑے تھے۔ حضرت کی عادت تھی کہ ان کو آفس میں نہیں بلاتے تھے، بلکہ یہ وقت دیکھتے کہ وہ اپنے کمروں کو درسگاہ سے، سبق گاہ سے کب جائیں گے، تو دیکھتے رہتے۔ جب کمروں کی طرف بڑے اساتذہ جاتے تو یہ آفس سے نکل کر ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر تنخواہ دیتے۔ یہ تربیت ہے۔ دیکھو ساتھیوں، ایک بات کو یاد رکھنا، مقام کا ملنا اپنی جگہ ہے، مگر اپنے آپ کو بنانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر بننا ہو تو کسی کی جوتیاں اٹھائے بغیر آدمی کا بننا مشکل ہوتا ہے، بڑوں کی صحبت اٹھائے بغیر آدمی کو بننے میں مشکل پیش آتی ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور پوچھا حضرت کیا کروں، تھوڑی تھوڑی بات نہیں گزرتی، مجھے غصہ زیادہ آ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، میں فلاں جگہ کی تمہیں ایک پتہ دیتا ہوں، ایڈریس دیتا ہوں، ان اللہ والوں کے پاس جاؤ، رہو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ساتھی گئے، جن اللہ والوں کے پاس جانا تھا ان کا نام تھا محمد حسن رحمہ اللہ، اور جا کر کچھ دن ہوئے پھر حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے حضرت انہوں نے تو کچھ ہمیں نصیحت نہیں کی،
بلکہ اللہ نے میرے غصے کو ختم کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی بس صحبت اٹھا لو، اس صحبت کی برکت سے وہ کچھ کہیں کہ نہ کہیں یہ اپنی جگہ، مگر ان کی برکت سے اللہ تمہارے غصے کو ختم فرما دیں گے۔ تو ساتھیوں، اہم جو چیز میں اس سے پہلے بارہا کہا کرتا ہوں وہ بڑوں کی صحبت ہے۔ آدمی بخاری شریف پڑھ لے، قرآن کا حافظ ہو جائے، یا دنیا کی بڑی بڑی ڈگری کی کتابیں حاصل کر لے، بی ایڈ کر لے، اس سے بڑا ایم اے کر لے، یا کوئی ڈاکٹری کر لے، جو بھی پڑھ لے، اگر تربیت نہ ہو تو یہ اس کا پڑھنا بیکار ہے۔ اللہ نے قرآن میں علماء کو تک اللہ نے تربیت دیتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہے۔ اگر اللہ کا ڈر علماء میں بھی نہ ہو تو علم کے نور کو علماء حاصل نہیں کر سکتے۔ جب علماء کو اتنی بڑی تربیت کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو عام لوگوں کو اور بھی زیادہ اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو ساتھیوں، ایک بات کو یاد رکھو، یہ غصے کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر حدیث بیان کر دی کہ دیکھو جس طریقے سے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، اگر پیور اصلی شہد ایک ڈرم بھر کر ہو تو تھوڑا ایلوا اگر اس کے اندر شامل کر دیا جائے تو یہ سارے شہد کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ غصہ سارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، تمہارا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو ساتھیوں، ایلوا کہتے ہم کو تو معلوم ہے کہ کڑوی چیز اگر دور میں بھی رکھ کر کوٹا جائے تو اس کی بدبو سے، اس کی ہوا سے ہمارے حلق میں تھوڑی کرواہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سے میرے نبی نے مثال دے کر فرمایا ساتھیوں تم اپنے آپ کو بنا لو، غصہ برداشت کو سیکھ لو، یہی برداشت ایک طاقت بن جائے گی۔ میں نے حکیم اختر کا قول اس سے پہلے بھی نقل کیا کہ تمہاری برداشت، تمہارے غصے کو سنبھالنے کی چیز عنقریب تمہارے ہاتھوں سے کرامت کو بھی جاری کرائے گی، اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے سے دین کا کام بہت بڑا لیں گے۔ دیکھیں حکیم اختر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مواعظ درد محبت کے اندر ایک بات لکھ کر ہے، ایک واقعہ کہ ایک آدمی جن کی عمر 40 سال سے زائد ہو گئی تھی، جن کے 8 لڑکے تھے اور 9واں لڑکا ان کی بیوی کے پیٹ میں تھا، یعنی بیوی حمل سے تھی، پریگننٹ تھی۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر آیا، بیوی سے کچھ غلطی سی محسوس ہوئی، فوراً اس غصے کے اندر 3 مرتبہ پکار دیا۔ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ درد دل سے لکھ کر ہے کہ غصے میں تو آیا اور پکار تو دیا، اب بچوں کی زندگی تربتر ہو گئی، ادھر بیوی رو رہی ہے، ادھر سسرال والوں کو جب یہ خبر پہنچی، سسرال والوں کی آنکھوں میں آنسو، جب اس لڑکے کے والدین کو بات پہنچی ان کی آنکھوں میں آنسو، اور یہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اب میں کیا کر دیا، دل کے دورے پڑ رہے ہیں، ہسپتال میں زیر علاج ہو رہا ہے، مگر یہ غصہ تھا جس نے ساری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آج یہی غصے نے ہمارے گھروں کو تربتر کر دیا، ہمارے گھروں کے اندر سے سکون کو ختم کر دیا۔ آج یہ غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہمارے اندر نہیں آیا۔ آج ہم گھر کے اندر جاتے ہیں، بعض مرتبہ عورتیں ٹیڑھی پھسلی جن کی مثال خود نبی نے دے دی، اور کون دے، اس لیے کہ اللہ کے بعد میرے نبی سے بڑھ کر کسی اور کا مقام دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جب نبی نے مثال دے دی تو ٹیڑھی عادتیں ان کے اندر ضرور ہوا کرتی ہیں۔ دیکھیں جب ہم گھر کے اندر جاتے ہیں، بعض مرتبہ عورتوں سے غلطی ہو جاتی تو اس غلطی کے نتیجے میں ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ساتھیوں اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے مزاج کے اندر ہی ٹیڑھا پن رکھا۔ تو بعض مرتبہ درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر بیوی کو تم سے تکلیف پہنچے اور وہ بیوی تمہاری زندگی بن کر آئی ہے، اس لیے کہ اگر
تم کو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے سسرال میں اپنے سسرال میں جانا پڑتا، کتنی دقت ہوتی۔ پھر حکیم اختر رحمہ اللہ نے فرمایا بعض مرتبہ جب بیوی کو تم تکلیف دیتے ہو، اس تکلیف دینے کے نتیجے میں وہ اپنی آہ کو اپنے دل کے اندر رکھ کر پیوست کرتی ہے، نہ ماں سے کہہ سکتی ہے، نہ بھائی سے، نہ بہن سے۔ بعض مرتبہ اس برداشت کو اتنا برداشت کرتی ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں میکے میں جا کر کہوں تو کہنے کے نتیجے میں میرے شوہر کا نام بدنام ہوگا، یہ کہہ کر دل میں جب برداشت کرتی ہے۔ یہ برداشت کو اللہ تو دیکھتے ہیں۔ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض مرتبہ یہ بیوی کا برداشت، یہ بیوی کو تکلیف پہنچانے کا نتیجہ اللہ عمر کے آخری دور میں ظاہر کر کر اس شوہر پر بیماری کا علم طاری کر دیتے، اور یہ بیماری اتنی خطرناک ہوتی، بعض مرتبہ تکلیف اتنی حد سے گزرتی کہ آدمی موت چاہتا مگر موت نہیں ملتی۔ وجہ اس کی حضرت حکیم اختر فرماتے وجہ اس کی یہی ہے کہ تم نے بیوی کو تکلیف دی تھی شادی کے دن سے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالت کر دی۔ تو ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، غصے کو سنبھالنا پڑتا ہے، 2 سے 4 باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ان باتوں کو سننے کا نتیجہ تم اندر سے بنتے جاؤ گے، اس بننے کا نتیجہ اللہ تم سے راضی ہوتے جائیں گے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی جس کی کوئی حد نہیں، خلیفہ دوم جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری دینے والے جن کے بارے میں حضرت اللہ کے نبی نے خود اتنی بڑی خوشخبری دے دی۔ حضرت یونس پالن پوری لکھ کر ہے کہ ایک مرتبہ خلافت کا بوجھ، خلافت کی ٹوپی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ رہے تھے، اور رکھتے ہوئے فرمایا اے عمر میری بات کو غور سے سننا۔ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ ابو بکر آپ کی بات کیا ہے؟ حضرت عمر سے ابو بکر نے فرمایا کہ دیکھو تم خلافت کا بوجھ سنبھالنے کی کرسی پر جا رہے ہو، اللہ تمہیں مقام دے رہے ہیں، بعض لوگ تمہاری بات کو مانیں گے اور بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ تمہاری بات کٹ جائے گی، ہر وقت تمہاری ہاں میں ہاں کوئی نہیں ملائے گا، بعض مرتبہ تم بڑے اپنی جگہ ہو مگر تمہاری بات کاٹی جائے گی، تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ بات لکھ کر یونس پالن پوری فرماتے کہ دیکھو میرے ساتھیوں، اتنے بڑے عمر فاروق کو ابو بکر کی طرف سے یہ تربیت کہ تمہاری اپنی رائے کٹے گی، تم اپنی رائے کو برداشت کرنا پڑے گا ورنہ تم بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھو ساتھیوں عمر فاروق کو ابو بکر کی اتنی بڑی نصیحت، تو ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی ایسی حالت آئے گی کہ بعض مرتبہ غصہ آئے گا، اس غصے کو برداشت کرنا پڑے گا، اس غصے کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر بعض مرتبہ اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر غصہ آ رہا ہو کہ اگر ہماری بیٹی کی شادی کسی دوسرے گھر پر ہو کر ہو اور ہمارا داماد ہماری بیٹی کو تکلیف پہنچا رہا ہو، علماء کے پاس جا کر ہم دعا کی درخواست کہ حضرت میری بیٹی کی تکلیف مجھے دیکھی نہیں جاتی، عاملوں کے پاس بھی بعض لوگ جا کر کہے کہ میری بیٹی اور میرے داماد کے اندر جڑ جائے، ایسا کوئی فیصلہ کر دو۔ اب دیکھیں تمہاری بیٹی کو جب تمہاری بیٹی کی تکلیف کو تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری بیوی بھی کسی اور کی بیٹی ہوگی جسے تم تکلیف پہنچاتے ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، غصے کی نظر سے دیکھتے ہوئے، گھور کر دیکھ تمہیں صبر بھی نہیں آتا۔ دیکھیں ایک بات کو غور سے سن لیں، جو کاٹو گے وہ بوؤ گے، سر کا پانی پیر پر آئے گا۔ یہ ہم مثال سنتے ہیں، اگر ہم نے اپنی بیوی کو تکلیف دی، ہم نے کسی کو تکلیف دی، کسی ہمارے ہاتھ کے نیچے کچھ تھے جن کو ہم نے تکلیف دے دی، اللہ نے دنیا بنائی ہے، یہ دنیا کے اندر اونچ نیچ تو اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے،
جو اللہ دے کر ہیں وہ اللہ چھیننا بھی جانتے ہیں۔ اگر اللہ نے کچھ مقام دیا، اس مقام کو بچانا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہر کام کرنا پڑے گا۔ بیوی تمہیں دی ہے، اللہ نے تمہیں بیٹی بھی دی ہے، تم بیوی پر ظلم کرو گے، تمہاری بیٹی پر جو گزرے گا اس کی ماں تو تمہاری بیوی پر تو گزرے، مگر اپنے دل کے آرے بھی کٹیں گے۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ وجہ یہی کہ ہم نے جو کاٹا تھا وہی بویا ہے۔ تو ساتھیوں، اپنے آپ کو برداشت سکھانا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت دیکھیں، ہمارا اسلام تو اتنا مضبوط اسلام ہے کہ انسان تو انسان، جانور کی تکلیف کو بھی ہمارا اسلام برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک بھی احادیث لکھ کر ہیں، پہلے ادوار کے اندر یہ سواریوں کا دور نہیں تھا، یہی گھوڑا، یہی اونٹ، یہی گدھا، یہی خچر سواری بن کر جاتے، اس پر سوار ہو کر لوٹ جاتے۔ اب اللہ کے نبی نے یہ بھی سبق دیا کہ تم سوار ہو کر جا رہے ہو، سواری کے دوران کسی سے بات کرنے کا موقع آ جائے، سواری پر بیٹھ کر بات مت کرنا، بلکہ یہ تمہارے لیے کرسی منبر کا درجہ نہیں ہے۔ نیچے اترو، بات کرو، بعد میں چڑھو، پھر سواری کر لو، اس لیے کہ تم سواری کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا، مگر بیٹھنے کے لیے منتخب نہیں کیا۔ تم بیٹھو گے، جتنی دیر کھڑے ہونے میں جانور کو تکلیف ہوگی، اس کا بھی گناہ تمہارے حق میں اللہ لکھیں گے۔ تو جانوروں کے بارے میں اتنی بڑی نصیحت اللہ کے نبی کر رہے ہیں، تو جانوروں کے خیال کا اتنا نبی نے سبق سکھلایا، تو انسانوں کے بارے میں میرے نبی نے کیا کیا نہیں فرمایا۔ تو اس لیے یہاں تک بھی سبق ہے، کسی جانور کو تم پالنا ہو، کسی پرندے کو تم پالنا ہو، اسے مکمل آزادی دے کر پالو۔ ایک بات یاد آ گئی، بتا کر میں بات کو ختم کر دوں۔ آج کل ہمارے لڑکوں کے، نوجوانوں کے دلوں میں ایک شوق کبوتر پالنے کا ہو گیا، پالے اپنی جگہ، مگر فقہا نے اس کا مسئلہ بھی یہ بیان کیا کہ اسے آزادی دے کر پالنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی جانور ہو۔ دیکھیں، علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر بند کمرہ تمہیں سونے کا بنا کر تم کو رکھ دیا جائے تو جو خوشی باہر پھرنے میں، باہر رہنے میں ملتی ہے، وہی خوشی سونے کے کمرے میں زندگی بھر رہنے سے تمہیں نہیں ملتی۔ تو تم طوطا پالو کہ کوا پالو، جو بھی پالو، تو شریعت کا دائرہ جو ہے اس کے دائرے میں رہ کر، مگر ہمارے نوجوان جوش میں آ کر جو ظلم آج جانوروں پر کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ میں اصل عنوان پر آ جاؤ۔ تو ساتھیوں، جانور کو بھی تکلیف دینا اسلام برداشت نہیں کرتا، تو انسانوں کو تکلیف دینا کام برداشت کرے گا۔ اور آگے بڑھ کر ہم سفر، جسے اللہ نے تمہیں ہم سفر تمہارا بنایا، اس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے میکے کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، اور تمہارے پاس آ کر تمہاری خوشی میں بھی، تمہارے غم میں بھی ہر وقت تمہارا ہاتھ بٹایا، تو اس کی زندگی میں اگر تمہاری بیوی ہے تو تم ظلم کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر وہ ہے تمہارے گھر والوں کے لیے جو بہتر ہو۔ اگر کوئی باہر اچھا بن کر سب کو دکھا رہا ہو کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، چار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا میں انصاف کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اگر تم تمہارے بیوی کے ساتھ صحیح نہیں ہو تو دیکھیے، شریعت کہتی ہے تمہارا لوگوں کے درمیان میں اچھا بننا یہ فائدے کا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری بیوی گھٹ گھٹ کر اللہ کو اس کا دل بتلا رہا ہے، اللہ دیکھ رہے، تو تمہارا دوسرے کاموں کا اللہ کیا فائدہ دیں گے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان سمجھائے، اسلام سمجھائے، حقوق العباد سمجھائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔